امریکہ میں رہنے والے بہت سے ایرانی نژاد امریکیوں کے لیے ایران کے ساتھ امریکہ کی بڑھتی کشیدگی کے بعد ڈر اور خوف میں اضافہ ہوا ہے۔ سیم سینائے نے امریکی یونیورسٹیز میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری لی اور ہارورڈ سے ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ انہوں نے ایک کمپنی کی مشترکہ بنیاد رکھی جو جین تھراپیز میں بہتری کے لیے ٹیکنالوجی بناتی ہے۔ میں جب یہاں آیا تھا تو میں سائنس کی ترقی اور انسانیت کی خدمت میں حصہ ڈالنا چاہتا تھا تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ان کی بنیاد کہاں ہے۔ میں تارک وطن ہوں، میں مجموعی طور پر انسانیت کا احساس کرتا ہوں اور میں دو ممالک کے مابین لڑائی میں پھنسنا نہیں چاہتا، اور اس لیے مجھے واقعی میں امید تھی کہ دونوں ممالک کے مابین تناؤ کم ہو جائے، یا کم از کم اتنا زیادہ نہ ہو کہ مجھے اس طرف توجہ دینا پڑے۔ سیم سینائے کا کہنا ہے کہ جنگ کے خطرے کے ساتھ دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے اس طرح کے چیلنجز اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ جب دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ خراب تعلقات رکھتے ہیں تو وہ مخالف ملک کو شیطان بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ہمیں یہاں نفرت انگیز جرائم کا شکار ہونے کا خوف ہے، یا جب ہم گھر جاتے ہیں تو ہم پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ لہٰذا اگرچہ ہم دونوں ممالک میں اپنی معمول کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو انوکھے لیکن ناخوشگوار خطرات سے دوچار پاتے ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے۔ امان ایک ایرانی امریکی طالب علم ہے جو امریکہ میں پیدا ہوئے اور پلے بڑھے۔ ابھی تک میں نے ذاتی طور پر تو ایسا کچھ محسوس نہیں کیا، لیکن اس پورے ملک میں میں ایرانی امریکیوں کی ایسی خبریں پڑھ رہا ہوں جن کو غلط ناموں سے پکارا جا رہا ہے یا نامعلوم وجوہات کی بنا پر بارڈر چیک پر روکا جا رہا ہے۔ اس سے مجھے مایوسی اور دکھ کا احساس ہو رہا ہے۔ اسی اداسی نے امان کو سیاسی طور پر متحرک ہونے کے لیے تیار کیا ہے۔ کل میں اس ریلی میں گیا تھا جو موو آن نے پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے منعقد کی تھی۔ اس ریلی کا مقصد تھا کہ ایران کے خلاف جنگ نہ ہو، اور یہاں اگر پتہ چلا کہ بہت سے لوگ یہی چاہتے ہیں۔ یہ کانگریس یا ان اداروں کے لیے کام کر رہے ہیں جو کانگریس کے لیے کام کرتے ہیں، اور وہ بھی جو باقی اداروں میں کام کر رہے ہیں۔ یہ جاننے کے بعد کہ انصاف کی اس لڑائی میں بہت سے حمایتی ہیں، میں اپنے آپ کو مضبوط تصور کرتا ہوں۔ ایرانی امریکیوں کی تنظیم پبلک افیئرز الائنس سے منسلک علی رہنما کا کہنا ہے کہ تمام ایرانی اتنا پر اعتماد محسوس نہیں کر رہے ہیں۔ ایرانی امریکی کمیونٹی امریکہ اور ایران کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات اور اپنی کمیونٹی پر اس کے اثرات کے بارے میں بہت پریشان ہے۔ ان میں سے بہت سارے مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور مجھے فون کر رہے ہیں، کیا میں یورپ جا سکتا ہوں؟ کیا میں جنوبی امریکہ جا کر واپس آ سکتا ہوں؟ کیا میرے لیے واپس آنا محفوظ ہے؟ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اور ایک وکیل کی حیثیت سے یہ سوچ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ حکومت نے لوگوں کے لیے تاثر پیدا کیا ہے کہ آپ کو امریکہ واپس آنے یا امریکہ چھوڑنے سے ڈرنا چاہیے۔ سینائے کا کہنا ہے کہ اس سارے معاملے پر انسانی بنیادوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک ہی انسانیت کا حصہ ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں سب کو متاثر کرنے والے مسائل جیسے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات اور صحت کے مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جسے ہم سب ایک دوسرے کو اپنے ساتھ سمجھیں اور انسان ہونے کے ناطے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ کر سکیں۔ احسان یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ارون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہم مسائل کیا ہیں اور ان کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ہم انہیں کیسے حل کر سکتے ہیں، اس پر گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ ایران میں جاری مظاہروں اور پھر اس حالیہ ہوائی جہاز گرانے کا مسئلہ اور یہ جاری کشیدگی جو معاشرے کے تمام طبقوں کو متاثر کر رہا ہے، زندگی گزارنے اور ترقی کرنے کی خواہش کو متاثر کر رہا ہے۔ رہنما کے بھی اسی طرح کے جذبات ہیں۔ میرے خیال میں سب سے بڑا حل جو حکومت اور انتظامیہ کے پاس ہے وہ یہ واضح کر دیں اور کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کا ایک سلسلہ شروع کریں، تاکہ وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہو کہ ہم آپ کو نشانہ بنانے کے لیے یہاں نہیں ہیں، اور ہمیں انتظامیہ کی طرف سے ہونے والے سلوک میں تبدیلی کے ثبوت بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جولی تیبو کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔